ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی اپنے سسرال میں خوش رہے، آباد رہے اور مرتے دم تک اپنے سسرال میں ہی اپنی زندگی کو بسر کرے اور خاص طور پر اپنے شوہر کے دل پر راج کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں تمام مومنین اور مومنات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں بھی اپنے رب کے حفظ و ایمان میں ہوں۔ آج میں آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں ایک ایسا مجرب ترین، ایک ٹائم میں ہی کرنے والا عمل لے کر آئی ہوں، جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بچی اپنے سسرال میں اپنی زندگی کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ گزارے گی اور خوشی سے گزارے گی۔ اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اپنے سسرال میں آباد رہے، خوش رہے اور ہمیشہ ایک اچھی اور بہترین زندگی اپنے سسرال میں گزارے، لیکن بدقسمتی سے آج جیسے ہمارے ملک میں حالات ہیں، وہاں پر بچیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، انہیں جلا دیا جاتا ہے یا ان پر اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور کئی بار والدین کو بدقسمتی سے ان کی میت کو اٹھا کر گھر میں واپس لانا پڑتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ منظر ہوتا ہے والدین کے لیے۔ لہٰذا آج میں آپ سب کی خدمت میں ایک ایسا مجرب ترین عمل لے کر آئی ہوں۔ اگر والدین اپنی بیٹی کی رخصتی سے پہلے اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کی بیٹی اپنے سسرال میں راج کرے گی اور خاص طور پر اپنے شوہر کے دل پر راج کرے گی، کیونکہ سسرال میں چھوٹی موٹی باتیں تو زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے شوہر پر کے دل میں اس کے لیے محبت ہو اور وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے اور ہمیشہ اس کی ملکہ بن کے رہے۔ تو یہ عمل جو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ کسی کتابوں میں نہیں پڑھا، بلکہ یہ عمل میری والدہ نے میری شادی پر خود کیا تھا، اور الحمدللہ میری شادی کو 14 سال ہو گئے اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی اچھا نیک شوہر دیا، اور الحمدللہ وہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق میرے تمام حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ وظیفہ کچھ یوں ہے جس کو آپ ایک عمل کہہ سکتے ہیں کہ جس دن آپ کی بیٹی کی رخصتی ہو اس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر دلہن خود کر لے تو بہت ہی اچھا ہے، اگر دلہن کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے نہ کر پائے تو کسی بھی جو شخص، کوئی بھائی، کوئی بھی بہن، کوئی بھی جو قرآن پاک کو اچھے سے پڑھنا جانتی ہو، آپ ان سے کروا سکتے ہیں۔ دلہن کو آپ نے اپنے پاس بٹھا لینا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس دن اس کی رخصتی ہو اس نے اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے سسرال جانا ہو۔ اس دن آپ نے 3 بادام لینے ہیں اور آپ نے باوضو ہو کر ان بادام کو آپ نے ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے، اور قرآن پاک کو کھول کر آپ نے سورہ مزمل کو 3 بار تلاوت کرنا ہے، اور 3 بار بغیر کسی سے بات کیے ہوئے آپ نے سورہ مزمل کو تلاوت کرنا ہے، اور ایک بادام پر پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ ایک بادام پر پھونک ماریں گے تو وہ بادام آپ نے دلہن کو کھلا دینا ہے، باقی کے جو 2 بادام بچ جائیں گے ان کو آپ نے دلہن کے پرس میں رکھ دینا ہے۔ اب آپ نے دلہن کو اس بات کو اچھے سے اس کے ذہن نشین کروا دینی ہے کہ جب اس نے اپنے والد کے گھر سے رخصت ہونا ہے، جب اس کی رخصتی کا ٹائم آئے گا تو پرس میں سے یہاں سے ایک بادام نکال کر وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، اور جب اپنے باپ کی گھر کی دہلیز سے باہر نکلنے لگے، رخصت ہونے لگے، تو ایک بادام اپنے باپ کی گھر کی جو دہلیز ہے اس کے باہر وہ گرا دے۔ بس یہاں پر ایک عمل پورا ہو گیا۔ اب جب اس نے اپنے شوہر کے گھر میں پہنچنا ہے تو یاد سے دلہن اپنا جو تیسرا بادام اس کے پرس میں پڑا ہوا ہے اس کو نکالے اور نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، اور جب اپنے شوہر کی دہلیز سے ان کے گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو باہر گلی میں ہی اس نے وہ بادام کو زمین پر گرا دینا ہے۔ بس یہ عمل اتنا سا ہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیٹی اپنے سسرال میں راج کرے گی اور اپنے شوہر کے دل پر راج کرے گی، اور پوری زندگی ان کا پیار محبت ایک مثال بن کے رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو دوسرے مسلمانوں تک بھی شیئر کریے گا، تاکہ ہو سکتا ہے کسی ایک کا بھی بھلا ہو جائے، تو میری نجات کے لیے یہ بات کافی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔